محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی جس عظیم الشان آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ آج کے جمعے میں یہ دوسری جو آیت ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزیں کیا ہیں اور لغو چیزوں سے احتراز اور ان سے بچنا جو کامیاب ایمان والوں کی صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی توفیق سے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ لغو چیزوں سے جو کامیاب مومنین ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جنہیں کامیاب کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں، ان کے کچھ ایسے کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیہودہ یا اسی طرح نامناسب باتیں کرتا ہے یا نامناسب حرکتیں کرتا ہے، بیہودگی کرتا ہے، تو ایسے لوگ جان کر کے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے الجھتے نہیں ہیں، پرہیز کرتے ہیں اور نامناسب باتیں اپنے تعلق سے سن کر کے بھی صبر کر لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے دوسری آیت میں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے بھی صبر کیا اور معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنا اور معاف کر دینا، یہ کام ایسا ہے کہ اللہ نے ہمت والا کام فرمایا ہے کہ ہمت والے کام ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ لوگ بیہودگی کے ساتھ پیش آئیں، غلط تفسیریں کے ساتھ پیش آئیں اور اس پر صبر کوئی کر لے، اسی طرح معاف بھی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک کامیاب مومن کی نشانی ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ کامیاب مومن ہیں۔ ایسے ایمان والے اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ہیں۔ زمانے جاہلیت میں آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو بھیانک ماحول تھا اور جو برائیاں تھیں، ان برائیوں میں سے ایک بڑی برائی معمولی بات پر انتقام لینا، غصے میں آ جانا، لڑ جانا، جنگ کرنا، ایک بہت بڑی زمانے جاہلیت کی برائی تھی۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اور اپنے محلے میں، اپنے گھر خاندان میں اگر دیکھیں تو بہت سے ایسے افراد نظر آئیں گے جو معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر غصے میں آ کر کے منہ سے کیا بول دیں اور کیا کچھ کہہ دیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی پیغمبر کا طریقہ اس طرح نہیں رہا ہے۔ سوا لاکھ کم و بیش نبی آئے ہیں دنیا میں، لیکن کوئی ایک نبی غصے ور نبی نہیں تھا، کوئی ایک نبی کے اندر اشتعال اور جذبات اس کے اندر نہیں تھے، بلکہ وہ لوگوں کی گالیاں سن کر کے معاف کر دیا کرتے تھے، بلکہ دعائیں دے دیا کرتے تھے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والوں کے تعلق سے فرمایا ہے، یہ
صبر کر لینا ہے اور معاف کر دینا ہے. لیکن اگر کوئی بے صبری کرتا ہے یا اسی طرح منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکالتا ہے، صبر نہیں کرتا، یہ جہالت کی نشانی ہے. جنگ بسوس کتاب میں لکھا ہے ایک ایسی جنگ جو ہے زمانے جاہلیت میں لڑی گئی، اور اتنی طویل جنگ لڑی گئی، 40 سال تک جنگ چلتی رہی، لڑائی ہوتی رہی. اور کس بات پہ لڑائی شروع ہوئی تھی یہ بھی سن کر کے حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی تھی. ایک صاحب کی مرغی دوسرے صاحب کے باغ میں چلی گئی تھی، اور وہ مرغی جا کر کے ان کے کسی پیڑ یا پودا چھوٹا سا تھا، اس پودے کو اس نے چن لیا تھا اور وہ پودا خراب ہو گیا تھا. اتنی سی معمولی بات پر 40 سال تک جنگ زمانے جاہلیت میں چلتی رہی. اور یہاں تک کہ جو مر جاتا تھا مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کے باپ کا انتقام ضرور لینا، باپ کے قاتلوں کو ضرور مارنا. یعنی یہ جنگ رکے نا، یہ جنگ چلتی رہے. اور اس جنگ کا نام جنگ بسوس رکھا ہے کتابوں میں، روایت میں ملتا ہے. یہ جہالت کی نشانی ہے. آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ایسا بھی دنیا نے منظر دیکھا، پورے دنیا کے لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جنہوں نے آقا محبوب کو ستایا تھا، محبوب نبی کو گالیاں دی تھی، اذیت کی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، ساحر مجنون دیوانہ کہا تھا، گالیاں بکی تھی، لیکن آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں یعنی سب کچھ شہر ہی پورا فتح ہو گیا اور نبی کے قدموں میں سب لوگ آ گئے، تو چاہتے تو نبی بدلہ لے سکتے تھے، چاہتے تو ہر ایک کے ساتھ جتنا جس نے جو کچھ کیا تھا اس کے ساتھ ویسے ہی آقا محبوب اور آقا محبوب کے ساتھ ہی پیش آ سکتے تھے. لیکن حضور کی کردار، حضور کی سیرت، حضور کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے احادیث میں کہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اس طرح سے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے کہ اب گردن بھی نہیں اٹھی ہوئی تھی، بلکہ اپنے سر کو گھوڑے پر سوار ہونے کی حالت میں جھکائے ہوئے تھے، اور سر کو جھکا کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر الہی کرتے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے اس طرح سے مکہ المکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے کہ دنیا نے دیکھا، دنیا والے دنگ رہ گئے کہ جب کوئی فاتحانہ انداز میں داخل ہوتا ہے، جب شہر فتح ہو جایا کرتا ہے تو اس میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو بالکل گردن اس کی کھڑی رہتی ہے اور وہ سر اٹھا کر کے اور ایک طرح سے غرور میں وہ داخل ہوتا ہے کہ اب ہم بدلہ لیں گے ایک ایک سے اور ایک ایک سے انتقام لیں گے، اور یہ اب تو ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ شہر ہمارے قبضے میں ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، منمانی کریں گے. تاریخ یہی بتاتی ہے لوگوں نے جب شہر کو فتح کیا ہے تو شہر کے لوگوں کو مارا ہے، کاٹا ہے، اور وہاں کی دولتوں کو لوٹا ہے، وہاں کی جائیداد کو لوٹا ہے. اس طرح سے لوگوں نے شہروں کو فتح کیا ہے. لیکن ایک شہر ایسا فتح ہوا، آقا محبوب کے ذریعے سے فتح ہوا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ المکرمہ میں اور اعلان کر رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی گھبرائے نہیں. ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں، جو بھی گالیاں دینے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، اذیت دینے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں اور طرح طرح کے تبصرے کرنے والے ہیں، جو بھی ہمارے دشمن ہیں وہ سن لیں کہ آج ہم کسی سے کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہیں. سب کے سب آزاد ہیں، سب کے سب آزاد ہیں، جہاں چاہے تو رہیں اور چاہے تو شہر چھوڑ کے کہیں چلے جائیں، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا. لا تثریب علیکم اليوم، سب کو بخش دیا جاتا ہے، سب کو معاف کیا جاتا ہے. یہ اعلان ہوا تھا نبی رحمت آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں دوسری آیت جو کامیاب ایمان والوں کی جو صفات کو بیان فرمایا ہے، یہ دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ
غلط طریقے سے پیش آتے ہیں ان سے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے، مفسرین کرام نے جو بیان فرمایا ہے قرآن میں کہ فضول کاموں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسے کام، وہ فضول کام وہ ہیں کہ جس کام کا تعلق نہ آخرت سے ہے نہ دنیا سے ہے، اس کام سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ہر ایسا کام فضول کام ہے، بیکار کام ہے۔ کامیاب مومن ایسے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے فضول کاموں سے دور رہتے ہیں۔ خالی فری بیٹھے بیکار میں، وقت خالی ہے، فرصت ہے، بس بیٹھے بیٹھائے وقت گزارا جا رہا ہے، ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، اور ایسے طریقے سے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے جو بالکل نہایت فضول باتیں ہیں، یا فضول گفتگو ہے، یا فضول کام ہے، جس سے نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہ آخرت میں کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بلخ سے یعنی ترکستان سے تو طالب علم ان کی خانقاہ میں آئے ان سے بیعت ہونے۔ حضرت کی خانقاہ دلی جامع مسجد کے بغل میں ترکمان گیٹ سے پہلے ہے، خانقاہ مظہریہ۔ مسجد میں حضرت نماز کا وقت تھا، مسجد میں حضرت تشریف رکھتے تھے۔ وہ دونوں طالب علم وضو کرنے کے لیے جب وضو خانے پہ بیٹھے، بہت بڑا حوض ہے جامع مسجد کے، وہ دونوں وضو بنا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کی جو جامع مسجد ہے، یعنی ہمارے ملک میں بلخ میں جو جامع مسجد ہے، اس مسجد کا حوض اس حوض سے بڑا ہے۔ دوسرا طالب علم کہہ رہا تھا نہیں یار، یہاں کا جو حوض ہے اس مسجد کا حوض بڑا ہے۔ اب اسی پہ بحث ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں یار اپنے وہاں کا حوض بڑا ہے، یہ نہیں اپنے وہاں کا چھوٹا ہے، یہاں کا بڑا ہے، اسی پہ بحث ہو رہی ہے۔ اتفاق سے جو ہے حضرت تک یہ بات پہنچی، وہ سن لیے جو ہے کہ یہ بحث کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں دو طالب علم کر رہے ہیں۔ اب بعد میں جب ملاقات ہوئی دونوں طالب علموں کا، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ حضرت ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں، آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں تربیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو بحث کر رہے تھے اس پہ کچھ نتیجہ نکلا کہ نہیں، پہلے یہ بتائیے۔ اب وہ سب پریشان، ارے حضرت تک کیسے ہماری بحث پہنچ گئی، یہ ہمارا جھگڑا، یہ ہمارا مناظرانہ انداز حضرت تک کیسے پہنچا، جو ہے کیسے جانکاری ہوئی حضرت کو۔ تو حضرت نے کہا ایسا ہے کہ جو ہے کچھ فیصلے نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، آپ کے یہاں حوض بڑا ہے کہ یہاں کا حوض بڑا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اتنے دور دراز سفر کر کے اسی نیت کے لیے آئے ہو، اسی مقصد کے لیے کہ بیکار اگر یہ فیصلہ بھی ہو جائے کہ اچھا ہمارے یہاں کا حوض بڑا ہے تو اس سے کیا ہوگا، یا یہاں کا بڑا ہے ہمارے یہاں کا چھوٹا ہے تو اس سے کیا، اس میں آخرت کا کوئی فائدہ ہے، کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے، کوئی دنیا کا کوئی فائدہ ہے، مال و دولت ہاتھ آ جائے گی، یا مطلب کیا اس سے کچھ کیا نتیجہ۔ اور پھر ایسی باتوں میں لگنا کہ جس بات تک کی کوئی سند و ثبوت نہیں، کیا بلخ کا حوض ناپ کر کے کوئی تم میں سے جو کہہ رہا ہے کہ بڑا ہے تو ناپ کر کے آیا ہے، جب ناپ کر کے بھی نہیں آئے ہو تو کیا خواہ فالتو چیزوں میں وقت کو ضائع کر رہے ہو، وقت کو برباد کر رہے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، ان کے ہم سب مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، عجیب عجیب لوگ سوال کرتے ہیں،
اور ایسا سوال کہ جس سوال سے کوئی نہ شریعت کا تعلق، نہ قرآن کا تعلق، نہ حدیث کا تعلق، نہ سیرت کا تعلق، نہ فقہ کا تعلق، نہ کوئی آخرت کا تعلق، نہ اجر و ثواب کا تعلق، ایسے ہی خواہ کہ جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں مسئلے مسائل. ضروری جو شرعی چیز ہے بالکل اس کو پوچھنا چاہیے، ہر حال میں پوچھنا چاہیے. جو شرعی چیزیں ہیں، شرعی مسائل ہیں، مسئلہ مسائل ہیں، اس کو تو ہمیں پوچھنا چاہیے اور پوچھ کر کے اسی اعتبار سے ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا عمل غلط عمل نہ ہو، صحیح طریقے سے ہم عمل کر سکیں. یا کسی ایسے کوئی فتنہ ہو یا اسی طرح کوئی ایسا کوئی شرعی مسئلہ ہو، دنیاوی اور اخروی کوئی مسئلہ ہو، یہ جس مسئلے کی پرخلوص تحقیق مطلوب ہے، مقصد تحقیق کرنا ہے، تو تحقیق تک کی بھی گنجائش ہے کہ آدمی تحقیق کرے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور اسی طرح یہ تاریخی چیز صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ تمام وغیرہ وغیرہ یہاں تک کی گنجائش ہے. لیکن کوئی ایسا سوال کرنا جس سوال سے کوئی عمل کا بھی کوئی خاص تعلق نہیں، اور جس سوال کا کوئی قرآن حدیث سے بھی تعلق نہیں، شریعت سے بھی تعلق نہیں، ایسے سوال سے بچنے کا قرآن نے خود ہی حکم دیا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں تالاب ہے اور اس تالاب میں ہم نہاتے ہیں، تو جب تالاب میں نہاتے ہیں تو ہم جب نہانے کے لیے تالاب میں داخل ہو تو ہمارا چہرہ کس طرف ہو، پچھم کی طرف ہو کہ پورب کی طرف ہو؟ اب یہ کوئی ایسا مسئلہ جو ہے نہ کہیں ہے ہی نہیں مسئلے کے تعلق سے. ہاں زیادہ سے زیادہ جب قضائے حاجت کے لیے کوئی بیٹھے، پورب پچھم کا اس میں حدیث میں تذکرہ ہے، ذکر ہے، آداب میں سے ہے کہ کس طرح جو ہے بیٹھنا چاہیے، طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں. لیکن نہانے کے تعلق سے کچھ نہیں ہے. اب جب نہیں ہے تو آپ خواہ اس کو زبردستی لانے کی کوشش، زیادہ تقویٰ اگر چڑھا ہوا ہے، وہ خواہ چڑھا ہوا ہے، اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھی بڑا بہترین انداز میں دیا. انہوں نے جواب دیا کہ ایسا ہے بھائی کہ اس کا تعلق جو سوال تم کر رہے ہو یہ کوئی قرآن اور حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور رہا مسئلہ تمہارا سوال تو تم جو ہے اپنا منہ اپنے کپڑوں کی طرف کر لیا کرو کہ بھائی تمہارا کپڑا اگر کوئی لے کے بھاگ جائے گا تو پھر تمہارا سطر جو ہے ڈھانکنا مشکل ہو جائے گا، پھر تمہاری عزت کا سوال آ جائے گا. اس لیے اپنے ہی کپڑے جہاں کپڑا اتار کے تالاب میں داخل ہوتے ہو اسی طرف اپنا رخ رکھو. تو ایسے ایسے سوال قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسے تعلق سے روکا ہے، بیکار سوال سے، بیکار چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنے سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے تعلق سے کیوں سوال کر رہے ہو کہ اگر ان چیزوں کے تعلق اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے، ان تبد لکم ان تسؤکم، تو تمہیں ناگواری پیش آ جائے اور تم گھبرا جاؤ، پریشان ہو جاؤ. جس چیزوں کے بارے میں خود کریب کر رہے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر دے تمہارے لیے وبال اور تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. جیسا کہ سورہ بقرہ، ایک جانور کے نام سے یہ سورت ہے سورہ بقرہ، اور اس میں اس جانور کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس جانور کے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ فلاں مخصوص جانور کو تمہیں ذبح کرنا ہے. لیکن جانور کا جب حکم پا گئے کہ ذبح کرنا ہے تو عجیب عجیب سوال، کیسے رنگ کا ہو، کتنا بڑا ہو، کتنے سال کا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے، بار بار پوچھتے رہے، بار بار پوچھتے رہے. سورہ بقرہ میں الف لام میم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، مکمل ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے قرآن میں. بار بار پوچھتے رہے کہ کس کلر کا ہو، وہ جانور موٹا ہو کہ دبلا ہو،
اس طرح سے عجیب عجیب 4 5 6 سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے سے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر کے جواب دیتے رہے کہ جو جانور اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کا، وہ جانور ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے سوال ان کے لیے مشکل ہوتا گیا، کیونکہ عام حکم تھا کوئی بھی جانور اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے اور اللہ کا حکم پورا ہو جاتا. لیکن جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ان کے لیے مشکلات بڑھتی گئی. اب اس طرح سے آخر میں ایسے جانور کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ جانور کہیں مل ہی نہیں رہا ہے. اب پریشان ہو گئے، حکم پر تو عمل کرنا ہی ہے، اللہ کا حکم ہے. پہلے عام حکم تھا، چاہتے تو جس جانور کو بھی ذبح کر دیتے، لیکن اب انہوں نے سوال کر کے مخصوص کر دیا. اب وہ مخصوص جانور مل ہی نہیں رہا ہے. بہت مشکل سے کسی علاقے میں اور بھاری قیمت ادا کر کے وہ جانور ان لوگوں نے خریدا اور پھر ذبح کیا. یہ زیادہ سوال کرنے کا نتیجہ یہاں نکلتا ہے اس طرح سے. اسی لیے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منع فرمایا، اور منع فرمایا اس چیز سے کہ جو فضول چیزیں ہیں، فضول باتیں ہیں، فضول کام ہیں. ایمان والے کامیاب وہ ایمان والے ہیں جو اس چیزوں سے بھی گریز کرتے ہیں، ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک صاحب نے جو ہے ایسا واقعہ پہ ایک صاحب نے جو ہے کہا کہ جو ہے مولانا یہ بتاؤ کہ حضور کے جو ہے ماں باپ جنت میں ہے جہنم میں ہے؟ علیہ باللہ جنت میں ہے، یعنی وہ ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے کہ ایمان کی حالت، جو کہ اس وقت اعلان نبوت تو ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی والدین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر جلالین ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے ابو طالب کے تعلق سے، جو چچا ہیں جنہوں نے بے پناہ شفقت کی ہے حضور کے ساتھ، بے پناہ خدمت کی ہے، اور ایسے حالات میں ابو طالب نے آقا محبوب کی خدمت کی ہے کہ جس حالات میں آقا محبوب کو ہر طرف سے تکلیف کا سامنا تھا، ہر طرف سے اختلاف کا سامنا تھا، ہر طرف سے گالیاں دی جا رہی تھی، ہر طرف سے عداوت و دشمنی سرگرم تھی، ایسے ماحول میں ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا ہے، ساتھ نہیں چھوڑا ہے. اتنی خدمت کی ہے ابو طالب نے. ابو طالب کے تعلق سے، جس کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ابو طالب کے کان میں آقا محبوب فرما رہے تھے شفیق چچا کہ میرے کان میں ایک بار کلمہ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مرنے کے بعد ہم آپ کی بخشش کروا لیں گے، سفارش کر کے آپ کو جہنم سے ہم بچا لیں گے. ایک بار کلمہ پڑھ دیجئے. لیکن ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے، بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے گئے. ان کے تعلق سے لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے بھی ایمان کے تعلق سے اگر کوئی تبصرہ کرتا ہے تو آقا محبوب کو دلی تکلیف پہنچتی ہے، اور حضور کو دلی تکلیف پہنچانا، حضور کو اذیت پہنچانا ایمان کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. یعنی اپنے نبی کو اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو ہمارا ایمان آخر میں سلب کر لیا جائے گا، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. حضور کو تکلیف دینا، اور چچا کے تعلق سے اگر ایمان اور غیر ایمان اور جنت اور جہنم کے تعلق سے کوئی گفتگو و تبصرہ کرتا ہے تو آقا محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. ہم آپ سوچیں کہ ہم آپ ہمارے ماں باپ کے تعلق سے کوئی اگر اس طرح کوئی تبصرہ کرے کہ ہماری ماں جہنم میں ہے، ہمارا باپ جہنم میں ہے، ہمارے باپ نے ایسا کیا ہے، ہم کیسے سن لیں گے؟ ہمیں سننا گوارا نہیں ہوگا، ہمیں تکلیف پہنچے گی کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ان کی برائی کی جا رہی ہے. تو کیسے یہ کیسے ہمت ہو جاتی ہے، جرات ہو جاتی ہے کہ ہم حضور آقائے کائنات خلاصے انسانیت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے تعلق سے ہم تبصرہ کریں اور باتیں کریں، بحث کریں کہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے. یہ کیسے، کہاں سے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے؟ یہ ایسے کچھ چیزیں، ایسے کچھ تفسیریں، ایسے کچھ جو ہے انداز ہیں کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے. یہ اختیار تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ ہی کے پاس اختیار میں ہے، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے، جس کو چاہیں گے جہنم میں داخل کریں گے۔ ہم اور کوئی کسی کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہے کہ کسی انسان کے تعلق سے جنت اور جہنم کا دنیا میں فیصلہ کریں کہ یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں گستاخ ہیں، فلاں فاسق ہیں، فلاں گنہگار ہیں، فلاں یہ ایسے ایسے ہیں۔ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پلٹ بھی جاتا ہے، ان کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتے ہیں اور خاتمہ اچھے پر ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے، اور کہنے والے کا خاتمہ برائی پر ہو جاتا ہے، اور کہنے والے کا خاتمہ برا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد ایسا شخص جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی معاملہ پلٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو جو قرآن کی آیت کی جو روشنی ہم لوگوں کو مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور بیہودہ اور نامناسب جو تفسیریں ہیں، جو گفتگو ہیں، جو فضول باتیں ہیں، جو فضول کام ہیں، ان سب سے ہم سب کو گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر